الحمد لله رب العالمين المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. معزز سامعین و ناظرین و مشاہدین، دینی ملی بھائیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 اور آیت نمبر 171 جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کفار، مشرکین اور یہود و نصارہ کے اس عمل بد کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ اپنے باپ داداؤں کی اندھی تقلید کیا کرتے تھے اور ان کے روش پر وہ چلا کرتے تھے، گرچہ ان کے آباء و اجداد یہ ہدایت پر نہیں ہے. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کی تابعداری کرو، اتباع کرو، پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو، اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادے بے عقل اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں. اور کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی سنتے ہیں، یعنی وہ کچھ سمجھتے نہیں، بس چرواہا جو آواز دے رہا ہے صرف اس کی آواز کو سنتے ہیں. وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں ہے. محترم دینی بھائیوں، یہ آیت کریمہ گرچہ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ذکر ان مشرکین کا اور ان یہود و نصارہ کا ذکر کر رہا ہے جن کے پاس شرکیہ کاموں کے لیے، شرکیہ اعمال کے لیے ان کے پاس نہ تو کوئی عقلی دلیل تھی اور نہ ہی اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی نقلی دلیل تھی. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ احقاف میں ان کے بارے میں چیلنج کیا اور چیلنج کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اللہ کی کسی کتاب میں سے کوئی دلیل تمہارے پاس ہو تو پیش کر دو. یعنی جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، جو باپ داداؤں کے نقش قدم پر چل رہے ہو اور کہتے ہو ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی ڈگر پر اور اسی طریقے پر چلتے ہوئے پایا ہے، اس لیے اسی پر ہم چلیں گے، اس پر کوئی دلیل اگر ہو تو لے آؤ. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہی کہا کہ دیکھیے، گرچہ ان کے باپ دادا یہ اس سلسلے میں صحیح راستے پر نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے باپ داداؤں کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس ڈگر پر چلتے ہوئے پایا ہے. محترم دینی بھائیوں، اس آیت کے اندر گرچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکین اور یہود و نصارہ کا ذکر کیا ہے، لیکن اگر آج ایک کلمہ گو انسان بھی جس کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہو، جس کا نام سمیہ اور عائشہ ہو، اگر وہ بھی یہی طریقہ اختیار کریں کہ جب وہ کسی ایسے طریقے کو اپنا رہے ہوں جس پر چل رہے ہوں، جس پر چلنا، جس طریقے کو اپنانا نہ تو اس کا ثبوت قرآن کے اندر ہو اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر ہو، اور جب ان سے کہا جائے کہ بھئی یہ جو عمل ہے یہ خلاف سنت ہے،
ان کا بھی یہی کہنا ہو کہ بھئی میں نے تو اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی پایا ہے، اور ہمارے خاندان میں، ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں، ہماری کنٹری میں، ہمارے ملک میں لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں، تو ان پر بھی یہ آیت کریمہ فٹ ہو رہی ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے مجھے ایک جنازے میں شریک ہونے کا اتفاق ہوا۔ جب گیا تو جنازے سے فارغ ہونے کے بعد جس کے ہاں میت تھی، وہ لوگوں کو ایک دعوت ہوئی، چلیے کھانا کھا کے جائیں۔ جتنے بھی لوگ تھے جنازے میں، وہ تو بہرحال میرے پاس بھی آئے، تو میں نے کہا دیکھیے آج یہ جو چیز ہے یہ آپ کو دعوت کھلانے کی نہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو آپ کے اعزاء و اقارب ہیں، جو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، جو آپ کے سرکل میں جو بھی لوگ ہیں، چاہیے کہ آج اس مصیبت کی گھڑی میں سنت رسول یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر کھانا بھیجیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، کہ جعفر اور جعفر کے گھر والوں کے لیے تم لوگ کھانا بناؤ، یعنی میت کے ہاں جس کے گھر میت ہو جائے اس کے یہاں یہ ہے کہ جو پڑوس کے لوگ ہیں یا جو بھی اس طریقے سے قریب کے لوگ ہیں وہ اس میت کے گھر کھانا بھجوائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اور کہا فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، اس لیے کہ ان کے اوپر جو یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، کہ رنج و غم کا پہاڑ جو ٹوٹا ہوا ہے، کہ کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، بچے کا انتقال ہو گیا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، تو یہ غم کا پہاڑ جو ٹوٹا ہوا ہے، ان کو کھانا پانی نہیں دکھائی پڑ رہا ہے کہ وہ کھانا بنائے اور کھانا کھلائیں، لوگوں کو بھجوانا چاہیے۔ تو جب یہ چیز میں نے کہی تو اس کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے خاندان میں ایسے ہی رسم چلی آ رہی ہے کہ ہم خود اس کا اہتمام کرتے ہیں، بعد میں جس کو دوسرے تیسرے دن بھیجنا ہوگا بھیجیں گے، پہلے دن یہ ہماری طرف سے ہوتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ ٹھیک ہے تو ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ آئندہ اس کا خیال کیا جائے گا، جو بھی چیزیں ہوں۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ سنت یہ ہے، اور یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ خلاف سنت ہے، تو وہاں پر انسان کیا کہتا ہے کہ بھئی ہمارے خاندان میں اور ہمارے گاؤں کے لوگ، ہمارے محلے کے لوگ، یہ ایسے ہی بس چلا آ رہا ہے۔ اسی انسان سے پوچھا جائے کہ باپ دادا کی ڈگر پر اس قدر چلنے والے ہو اور باپ دادا کی روش کو اس طرح اپنائے ہوئے ہو، ابھی اگر پوچھا جائے، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی باپ دادا آپ کے تو کہاں دیہات میں رہنے والے تھے، سوکھا روکھا کھا کر کے زندگی گزار لیے، نان ایجوکیٹڈ تھے، تو جب آپ بڑے ہوئے کچھ آپ کو احساس و شعور ہوا تو آپ نے شہروں کا رخ کیوں کیا؟ اور آپ نے شہروں کا رخ کرنے کے ساتھ آپ نے کالج اور یونیورسٹیوں کا رخ کیوں کیا؟ اس لیے کہ آپ کو بھی چاہیے کہ باپ دادا جیسے تھے ویسے رہنا چاہیے تھا، لیکن یہاں تو نظر آ رہا ہے، مادہ نظر آ رہا ہے، پیسہ نظر آ رہا ہے، باپ دادا کو چھوڑو وہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیے کتنے بچوں کو کہ باپ دادا کو، یہ والدین کو بوڑھے ہو جاتے ہیں اور انسان تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے، ایجوکیٹڈ ہو جاتا ہے، اور یہ ہے کہ ہائی کوالیفیکیشن کا وہ مالک ہو جاتا ہے، تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ کو ڈانٹ دیتا ہے اور جھڑک دیتا ہے کہ چپ رہو نا، کیا بات کرتے ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو بیٹھے رہو، بیچ میں کیوں ٹپک پڑتے ہو۔ یہاں پر وہ اپنے باپ دادا کی روش پر نہیں چلتا ہے، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے وہاں یہ کہہ دیتا ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی چل رہے تھے۔ تو یہ آیت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم باپ دادا کی روش پر یا اپنے کسی امام کی روش پر یا اپنے کسی پیر کی روش پر انسان آنکھ بند کر کے نہ چلے، بلکہ دلیل کے ساتھ چلے۔ آنکھ بند کر کے چلنا یہی اندھی تقلید ہے کہ بغیر کسی دلیل کے جس کام کے کرنے پر نہ تو قرآن سے کوئی دلیل ہو، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دلیل ہو، بس یہ ہے کہ امام صاحب نے کہہ دیا، پیر صاحب نے کہہ دیا، مولوی صاحب نے کہہ دیا، مان لیا، تو اس کو کہتے ہیں تقلید۔ لیکن اگر امام کی بات، پیر کی بات، فلاں کی بات قرآن و حدیث کے موافق ہے
تو اس کو انسان اپنائے گا اور اسے تقلید نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ دلیل کی روشنی میں ہے اور دلیل کے مطابق وہ چیز کہی جا رہی ہے، تو اس کو اپنانا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے دینی بھائیو، آپ سوچئے کہ سنن نبی داؤد کی وہ صحیح حدیث جس کے روایت کرنے والے براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لمبی حدیث جس کا ماحصل یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے، اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، ابھی اس کو دفنانے والے ابھی اتنا ہی وقت ہوتا ہے کہ ابھی قبرستان سے برابر وہ نکلے نہیں ہیں، دفنا کر کے دفنا چکے ہیں، لیکن لوگ ایک بعد دیگرے نکل رہے ہیں، وہ میت جوتے چپل کی آہٹ کو محسوس کرتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قُرْآنَ عَلَيْهِمْ، کہ وہ میت وہ جوتے چپل کی آواز کو سنتا ہے۔ ابھی لوگ یعنی قبرستان سے پورے طور سے باہر نہیں گزرے ہیں، وہ فرشتے جنہیں ہم منکر نکیر کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، اس انسان کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ کیا پوچھتے ہیں؟ کتنی پراپرٹی چھوڑ کر کے آپ آئے؟ کتنی جائیداد چھوڑ کے آئے؟ کتنے بچوں کو چھوڑا؟ کتنی بیویوں کو چھوڑا؟ کتنی کمپنی کو چھوڑا؟ کتنے گوڈاؤن کو چھوڑا؟ کیا پوچھتے ہیں؟ 3 سوال کرتے ہیں۔ ما دینک، من نبیک، من ربک۔ تمہارا رب کون تھا؟ تمہارا دین کیا تھا؟ تمہارا نبی کیا تھا؟ بعض روایتیں ہیں کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا۔ تو آپ سوچئے کہ قبر کی اس تاریک کوٹھری میں، اس تاریک اور اندھیرے قبر میں منکر نکیر کیا پوچھ رہا ہے؟ جو نبی تمہارے درمیان بھیجے گئے سے اس نبی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب ہوا؟ اس نبی کی سنت کو تم نے اپنایا، اس نبی کی شریعت کو تم نے اپنایا، اس نبی کی راہ کو تم نے اپنایا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے زندگی تمہاری اس نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلی کہ نہیں چلی؟ وہاں یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے ملک کے لوگ، آپ کے محلے کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ کس ڈگر پہ چلنے والے تھے، کیا کرنے والے تھے، نہیں پوچھا جا رہا ہے۔ آپ پوچھا جا رہا ہے کہ اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انسان دیندار تھا، موحد تھا، پرہیزگار تھا، کتاب و سنت کا صحیح طور پر اتباع کرنے والا تھا، کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمان سے آواز آتی ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ میرے بندے کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دیے جائیں، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، اور یہ ہے کہ جنت کی تازہ ترین خوشبو یہ سب چیزیں آنے لگتی ہیں، اور اس کی قبر اتنی کو سادہ کر دی جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچ سکے، تا حد نگاہ اس کی قبر جو بہت اندھیری ہے، تنگ ہے، اتنی کو سادہ کر دی جاتی ہے۔ اور اس کے مقابل میں جب کافر انسان ہوتا ہے، اس سے جب یہی سوال کیے جاتے ہیں تو کہتا لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم، ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم، ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ آواز آتی ہے کہ اس نے یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں، جہنم کا بستر لگا دیا جائے، جہنم کی حرارت اور یہ سب چیزیں اس کو آنے لگتی ہیں، اور اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ دائیں پسلی بائیں اور بائیں پسلی دائیں طرف ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر ایک گونگا فرشتہ متعین کر دیا جاتا ہے، گونگا بہرا، جو اس کی دھلائی کرتا رہتا ہے اور اس کے اوپر ہتھوڑے لگاتا رہتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے دینی بھائیوں، یہاں بھی دیکھیے کہ قبر میں آپ سے باپ داداؤں کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے، قبر اس میں آپ سے جو سوال منکر نکیر کرے گا، ہم سے کرے گا جب ہم اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، نبی کے بارے میں، نبی کی لائی ہوئی شریعت کے بارے میں، نبی کی سنت کی اتباع کے بارے میں پوچھے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کو اپنائیں، اور یہ ہے کہ باپ داداؤں کی اندھی تقلید سے بچیں۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ کفار کی مثال اللہ تعالیٰ نے 2 طرح سے دی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کفار کو سمجھانے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو ان جانوروں کو سمجھاتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سن سکتے۔
کہ کچھ بھی لے آؤ، کچھ بھی کہہ ڈالو، لیکن بس وہی کہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، انہی پر بس وہ آواز سنتا ہے لیکن سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعض دوسری آیتوں میں فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ کفار، یہ مشرکین، یہ ایسے ہیں، یہ جانوروں کی طرح سے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کہ ان کو آنکھ، کان، ناک سب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس سے سمجھتے نہیں ہیں، ان کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اور دوسری چیز اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ ان کفار کی مثال ان بے عقل جانوروں کی سی ہے جن کے ریوڑ اپنے اپنے چرواہوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ان کی آواز پر ہٹ کر کرتے رہتے ہیں۔ جانوروں کا ریوڑ ہے، گائے کا ہے، بھینس کا ہے، بکریوں کا ہے، چرواہا جیسی آواز دیتا ہے اس کے پیچھے سب چل رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کچھ، بس آواز پہ وہ چل رہے ہیں، جہاں لے جانا چاہے، جدھر لے جانا چاہے وہ لے کے چلے جاتا ہے، اور یہی کہ اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ تو کفار کی، مشرکین کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے، یہ اپنے پیشواؤں کے اور اپنے رہبروں کے پیچھے ایسے ہی آنکھ بند کر کے چل رہے ہیں کہ ان کو کچھ اور سجھائی نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بحیثیت ایک مومن کے، ایک کلمہ گو کے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور امت محمدیہ کے ہر فرد کو اللہ تبارک تعالیٰ آنکھ بند کر کر چلنے کی توفیق نہ دے، بلکہ اس بات کی توفیق دے کہ وہ کتاب کی روشنی میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں زندگی گزارے، اور اسی میں ہر بندے کے لیے دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔